الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا من بدا جمالکا من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جھوم جھوم کر دیوانوں کی طرح درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ دل کی تختی پہ لکھے اور مٹائے ہم نے، دل کی تختی پہ لکھے اور مٹائے ہم نے، آپ نے درس دیے جتنے بھلائے ہم نے۔ دل کی تختی پہ لکھے اور مٹائے ہم نے، آپ نے درس دیے جتنے بھلائے ہم نے۔ آپ نے ہم سے کہا ایک خدا کو مانے، آپ نے ہم سے کہا ایک خدا کو مانے، سر مگر اور کہیں جا کے جھکائے ہم نے، سر مگر اور کہیں جا کے جھکائے ہم نے۔ آپ نے ہم سے کہا نیتیں شفاف رہیں، آپ نے ہم سے کہا نیتیں شفاف رہیں، زر خالص میں مگر کھوٹ ملائے ہم نے، زر خالص میں مگر کھوٹ ملائے ہم نے۔ آپ نے ہم سے کہا چاہتیں تقسیم کریں، آپ نے ہم سے کہا چاہتیں تقسیم کریں، دل بدل فاصلے کچھ اور بڑھائے ہم نے،
دل بدل فاصلے کچھ اور بڑھائے ہم نے. آپ نے ہم سے کہا صدق سے جینا سیکھیں. آپ نے ہم سے کہا صدق سے جینا سیکھیں. کذب کے خول زبانوں پہ چڑھائے ہم نے. کذب کے خول زبانوں پہ چڑھائے ہم نے. آپ نے ہم سے کہا جبر سے پرہیز کریں. آپ نے ہم سے کہا جبر سے پرہیز کریں. مسند خاص پہ فرعون بٹھائے ہم نے. دل کی تختی پہ لکھے اور مٹائے ہم نے. آپ نے درس دیے جتنے بلائے ہم نے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم میں جو محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کے اندر آئے ہیں ان کے صدقے سب پر کرم فرمائے. آج سے نماز کا موضوع شروع ہوتا ہے. یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ابتدا سے اختتام تک اپنی مدد شامل حال رکھے اور غلطیوں سے محفوظ رکھے. زبان اور بیان کے اندر اثر عطا فرمائے. جو سنے اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے. حضور سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیان صفوت آدمیان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. ہر چیز کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے. چونکہ وضو نماز سے پہلے ہے اس لیے ہم وضو کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وضو کے اندر فرض کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں, کن کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے, وضو کی ابتدا کیسے ہوئی, وضو کی فضیلت, وضو کا اجر اور وضو کا ثواب کتنا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو وضو کا طریقہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. پتہ چلا آگے جو کام آئے گا, جس کام کا حکم دیا جائے گا وہ صرف مومن کر سکے گا, کوئی اور نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو, وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو, وامسحوا برؤوسکم, اپنے سروں کا مسح کر لو, وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے. یہ چار چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی یہ وضو کے فرائض, یہ وضو کے فرائض ہیں. اللہ پاک اپنے کلام کے اندر اختصار اور بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرماتا ہے. وہ مخفی خزانہ ہوتا ہے, اس کو کھولنے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اجمال ہوتا ہے, اس کی تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا نقیب محفل اکثر ایک لفظ بول جاتا ہے, قرآن دو ہیں, ایک بولنے والا
ایک خاموش قرآن، یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بولنے والا قرآن رسول اللہ ہے، کہ جن چیزوں کی وضاحت ہم کو قرآن میں سمجھ نہیں آتی، نبی پاک اپنی زبان سے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں صرف 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، چہرہ دھوو، سر کا مسح کرو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وضو صرف اتنا نہیں ہے، وضو کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وضو کے مکروہات ہیں، لیکن قرآن ان کو بیان نہیں کر رہا۔ اللہ خود بھی بیان کر سکتا تھا، وضو کی سنتیں بھی، وضو کے مستحبات بھی بیان کر سکتا تھا، وضو کے مکروہات بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن بیان نہیں کیا تاکہ خلق میرے مصطفیٰ کی محتاج رہے، دنیا میرے محبوب کی محتاج رہے۔ پورا دین اس وقت تک ان کو سمجھ نہ آئے جب تک میرے محبوب کے دربار میں حاضری نہ دے لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قرآن اٹھا کر اور چلتے پھریں اور یوں کہتے پھریں قرآن ہمارے پاس ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا قرآن ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہر موڑ پہ مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ نماز پڑھو گے تو بھی مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، وضو کرے گے تو بھی مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے فرض بیان کر دیے ہیں اور ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں تاکہ رسول پاک خود بیان فرما دیں اور امت کو وضو کا طریقہ سکھلا دیں۔ یہ وضو صرف اس امت کے اندر ہے یا پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا؟ تحقیق کے بعد یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، یہ عبادت پچھلی شریعتوں کے اندر بھی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر، اور امام احمد بن حنبل نے، صحیح بخاری نہیں، امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر نقل کیا، حضرت ابراہیم خلیل کو اپنے والد نے یعنی چچا نے گھر سے نکال دیا، کیونکہ آپ بتوں کی مخالفت کرتے تھے، شرک کی مخالفت کرتے تھے، اور آپ یہ پیغام پہنچاتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو پوجو۔ یہ بت، درخت، چاند، ستارے، سورج، یہ مظاہر ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کے چچا نے آپ کو گھر سے نکال دیا، جائیداد سے آگ کر دیا۔ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر نکلے۔ جب مصر کے علاقے سے گزرے تو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ہر خوبصورت عورت جو علاقے سے گزرتی اسے اپنے محل کے اندر بلوا لیتا، پھر جو چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا۔ حضرت سارہ کے جو بال تھے سنہری تھے، یوں لگتا تھا سونے کی باریک باریک تاریں قدرت نے سر پر سجا رکھی ہیں۔ اس ظالم نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو بد دل ہوا، بد نیت ہوا، اور اپنے سپاہیوں کو، شرطوں کو حکم دیا اس بی بی کو اندر لے آؤ۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، جب کوئی عورت مرد کے ساتھ چلتی اور مرد کہہ دیتا یہ میری بہن ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اگر کہتا میری بیوی ہے تو بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں رکھ لیتا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا یہ عورت کون ہے؟ تو فرمایا میری بہن، یہ میری بہن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقام پر جھوٹ بولا، حالانکہ نبی تو کیا، نبی کے غلام بھی مر جاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جھوٹوں کا ستیہ ناش ہو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ بھئی کیسے جھوٹ بولے؟ کہا بیوی تھی اور کہہ دیا بہن ہے۔ بت خود توڑے تھے، جب انہوں نے پوچھا کس نے توڑے تو کہا بڑے بت نے توڑے۔ ٹھیک ٹھاک تھے، انہوں نے کہا میلے کو چلیں، میلہ لگا ہوا ہے، تو کہنے لگے میں بیمار ہوں۔ تو یہ 3 جھوٹ بولے ابراہیم۔ ہمارے اہل سنت کے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، امام احمد رضا خان بریلوی مجدد الف ثانی، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ تھا۔ کیا تھا؟ توریہ تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ توریہ تھا۔ توریہ کہتے ہیں ایک لفظ 2 معنی رکھتا ہو، ایک عام معنی ہو، ایک پوشیدہ معنی ہو، ایک وہ معنی ہو جو عام لوگ جلدی سمجھ لیں، ایک وہ معنی ہو جو جلدی سمجھ نہ آئے، ذرا غور کریں تو پھر سمجھ آئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام
توریہ بول رہے تھے. بظاہر لوگ وہ معنی مراد لے رہے تھے جو عام چلتا ہے، لیکن آپ عام معنی مراد نہیں لے رہے، آپ خاص معنی مراد لے رہے تھے. بادشاہ نے کہا کون ہے؟ فرمایا بہن، یعنی دین اسلام کی میری بہن ہے. جو دین اس کا ہے وہی دین میرا ہے. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اس نیت سے بیوی کو بہن کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی کہ میرا دین اور اس کا دین ایک ہے، ہم مسلمان ہیں. اور جب فرمایا میں بیمار ہوں، حالانکہ سر درد نہیں تھا، جسم نہیں دکھتا تھا، فرمایا میری روح بیمار ہے، کیونکہ تم پلیت غلیظ اور گندے اعمال کرتے ہو، شرک کرتے ہو. تمہارے ماحول کے اندر میری روح کمزور ہے، میری روح بیمار ہو گئی ہے، میرا دل گھٹ گیا ہے، میرا دم گھٹ گیا ہے، لہذا باطنی بیماری، روحانی بیماری مجھے لگی ہوئی ہے. اور جب فرمایا بڑے نے توڑا ہے تو اس کا مطلب آپ کا یہ تھا اس نے اس کا ستیہ ناش کیا ہے جو سب بڑوں سے بڑا ہے. سب بڑوں سے، وہ سمجھ رہے تھے بڑے بت نے، آپ کا مقصد تھا اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے توڑا ہے، اسی نے توڑوائے. تو یہ جھوٹ نہیں تھا. لیکن بادشاہ ظالم نے اس رسم کو پاؤں کے اندر روند ڈالا. بہن کہنے کے باوجود بھی اس نے حضرت سہرا کو نہ چھوڑا، اپنے محل خاص کے اندر لے گیا. جب بی بی صاحبہ اندر پہنچی، جناب سہرا سلام اللہ علیہ، بادشاہ آپ کی طرف بڑھنے لگا تو آپ نے وضو فرمایا. مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، حضرت سہرا نے وضو کیا اور بادشاہ کو کہا تو جو چاہے کرنا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی. جب سلام پھیرا تو بادشاہ بڑبڑانے لگا، اپنے منہ سے تھوک نکالنے لگا، جھاگ نکالنے لگا، اس کی آنکھیں باہر کی طرف پھٹنے لگی اور آدھا جسم بادشاہ کا زمین کے اندر دھس گیا. اور وہ آپ سے معافی مانگنے لگا، التجا کرنے لگا، میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو آپ نے دعا مانگی، بادشاہ باہر نکل آیا. پھر اس نے برا ارادہ کیا، آپ نے پھر وضو کیا، پھر 2 رکعت کی نیت باندھی، وہ پھر زمین میں دھس گیا. پھر اس نے آپ سے معافی مانگی، کریم نبی کی کریم بیوی نے پھر معاف کر دیا. پھر وہ باہر نکلا، پھر اس نے برا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت سہرا نے پھر جلدی جلدی وضو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی. وہ پھر زمین میں غرق ہو گیا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے سب سے بڑی ذات مشکل وقت میں وہ اللہ کی ہے، اور سب سے بڑا وظیفہ مشکلات کے حل کا وہ وضو اور نماز ہے. کہ پیغمبر کی بیوی ہو کر نہ کسی کو آواز دیتی ہے، نہ کسی کو پکارتی ہے، وضو کیا، نماز شروع کر دی. یہی طریقہ ہمارے آقا کا ہے، یہی طریقہ صحابہ کرام کا ہے، یہی طریقہ اولیاء کرام بزرگان دین کا ہے. چنانچہ بادشاہ نے تیسری دفعہ معافی مانگی، آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا. اب وہ اٹھا تو اس نے شور کیا اور کہا اس عورت کو لے جاؤ، یہ کوئی جن معلوم ہوتی ہے، یہ انسان نہیں ہے، اور اس عورت کو ایک نوکرانی بھی ساتھ دے دو. تو حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کو بادشاہ نے ساتھ نوکرانی بنا کے بھیجا. نوکرانی کیا تھی؟ اسماعیل جب پیدا ہوئے اور اس کی نسل سے میرے آقا پیدا ہوئے تو حضرت ہاجرہ کائنات کی شہزادی بن گئی. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وضو پہلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھا. ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے پہلی شریعتوں میں وضو موجود تھا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عابد پرہیزگار. عیسائی مذہب میں شادی نہ کرنا بہتر ہے، اسلام میں شادی کرنا بہتر ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نفلی عبادت کرنے سے شادی کرنا بہتر ہے. امام شافعی کے نزدیک شادی کرنے سے نفلی عبادت بہتر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے اکثر عالم کوارے ہوتے ہیں. آج کل تو ان کا کوارا پن عجیب رنگ لایا ہے. یورپ کے تمام عبادت خانے مے خانوں کی طرح غلیظ ہو چکے ہیں. یہ کوارے بفرے ہوئے ہیں اور عجیب انہوں نے گند پھیلا رکھا ہے ماحول کے اندر. ہندوستان کے مندر اور ان کے عبادت خانے سب غلاظت سے بھرے ہوئے.
باطنی غلاظت تو پہلے بھی ان کے اندر تھی، بت کھڑے ہوئے تھے، ظاہری غلاظت کی بھی اب کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہی ہیں کہ ان کی مسجدیں پاک و صاف ہیں، اور جب پلیت ہو جاتے ہیں تو ان گھروں میں آ کر ظاہری باطنی طہارت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جریج، کیا تھا؟ جریج۔ سارا دن روزہ رکھتا، ساری رات دروازہ بند کر کے نوافل پڑھتا رہتا۔ ایک دن نوافل میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ان کی والدہ کو ان کی خدمت کی ضرورت پڑی۔ والدہ کو کوئی کام ہوگا، وہ تشریف لے آئیں، دروازہ دستک دی، نوک کیا۔ حضرت جریج نماز کے اندر کہتے ہیں، اے اللہ، ادھر تو ہے ادھر میری اماں ہے، ادھر تو ہے ادھر میری اماں ہے۔ یہ لفظ اپنے دل میں کہنے لگے نماز کے اندر، ایک طرف تو ہے ایک طرف میری امی جان ہے۔ بالآخر حضرت جریج کو یہ سمجھ آیا کہ اللہ بڑا ہے، میری امی کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اس کی عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت جریج کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہستی باہر آئی کھڑی ہے، نماز تو کیا، قدرت نے جنت بھی اس کے قدموں کے اندر رکھ دی ہے۔ حضرت جریج نماز پڑھتے رہے۔ بی بی صاحبہ جب تنگ آ گئیں آوازیں دیتے دیتے تو غصے میں یہ کہا، جا جریج، اس وقت تک تجھے اللہ موت نہیں دے گا جب تک کوئی گندی عورت تیرے ماتھے نہیں لگے گی، کسی گندی عورت کے ساتھ تیرا واسطہ نہیں پڑے گا، اس وقت تک تو نہیں مرے گا۔ پتہ چلا کوئی اللہ کی عبادت بھی کیوں نہ کر رہا ہو، ماں باپ ناراض ہو جائیں تو خاتمہ خراب، خاتمہ خراب۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے ان کی غلامی افضل ہے۔ فرض پڑھو اور موقدہ سنتیں پڑھو، پھر وہ کام کرو جن کاموں میں یہ خوش ہوتے ہیں، بس وہی کام کرتے جاؤ۔ کہیں محفل میلاد ہے، کہیں تبلیغ ہو رہی ہے، کہیں اجلاس ہو رہا ہے، اگر یہ خوش خوش اجازت دے دیں تو بڑی سعادت ہے، اور اگر یہ خوش نہ ہو تو کوئی محفل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت نے جنت اٹھا کر ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، ان کا بڑا درجہ اور مقام۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ایک عورت نے غلط کام کیا، بدکاری کرائی۔ جب اس کو حمل ظاہر ہو گیا، اب تو جدید دور ہے، حمل ظاہر ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا تو کنواری ہے، حمل کیسا؟ تو کہنے لگی یہ جریج کا ہے، جس کو تم بڑا نیک اور بزرگ سمجھتے ہو، یہ اس کا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ فعل کیا ہے۔ تو لوگ آئے، العوام کل انعام، عوام جانور کی طرح ہوتے ہیں، نہیں ان کے جذبات پر دھوکہ کھانا چاہیے، ان کی عقیدتوں سے خوش ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان کی مخالفت کی پرواہ کرنی چاہیے۔ رسول پاک کی عزت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، اگر یہ عزت دیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مخالفت کریں تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس طریقے پہ چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ انسان رہ جاتے ہیں اور اپنے مشن کے اندر فیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ آئے، جناب انہوں نے دروازہ اکھیڑا، چھت گرائی، چھت کے بالے نکال کے حضرت جریج کی خوب صفائی کی، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ حضرت جریج پوچھتے تھے، مجھے پتھر کیوں مارتے ہو، مجھے جوتے کیوں مارتے ہو، میں تو تمہارے نبی کا بڑا امتی، بڑا ولی ہوں، مجھ سے پوچھو تو صحیح میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے، خطا پوچھتا ہے، اتنا بھولا بالا ہے تو، کتنا سیدھا سادہ ہے تو، کتنی تیرے چہرے پہ معصومیت ٹپکتی ہے، اور کتنا سادہ پن ہے تیرا کہ کرتوت کر کے، کنواری کی عصمت دری کر کے اس کو حمل ٹھہرا کے اب پوچھتا ہے میرا جرم کیا ہے۔ حضرت جریج نے کہا، اچھا ٹھہرو، مجھے لے چلو۔ چنانچہ بچہ پیدا ہو چکا تھا، پنگوڑے میں رکھا ہوا تھا، پہلا دن تھا بچے کی ولادت کا۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا، بچے کی چھاتی پر آپ نے شہادت کی انگلی رکھی، فرمایا، اے اللہ کی پیدا کی جان، بتلا اس رب کے نام سے جو رب ہے آدم کا، جو رب ہے موسیٰ کا، جو رب ہے عیسیٰ کا، اس رب کے نام کا تجھے واسطہ، بتلا تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا نطفہ ہے۔ ولی کامل تھے، وہ تکلیف پہنچی تھی، لوگ مخالف ہو چکے تھے، ماحول
بگڑ چکا تھا، فضا ہموار نہیں تھی، لیکن ولی تھے۔ تو لڑکا پنگوڑے میں پہلے دن بول اٹھا، میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں جو رات کو تیرے حجرے کے پیچھے آ کے بکریاں ٹھہراتا ہے، یہ کرتوت اس نے کیا ہے، میں اس کی نسل ہوں۔ تو اس وقت آپ سجدے کے اندر گر گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ کا شکر کرنے لگے، پھر والدہ کے قدموں سے جا کے چمٹ گئے اور کہنے لگے، امی جان میں نے تو بدکاری کا سوچا بھی نہیں تھا، جو کچھ ہوا یہ اس لیے ہوا کہ میں نے تیرا دل دکھایا، تو مجھے پکارتی رہی اور میں سمجھتا رہا عبادت پہلے ہے، نماز پہلے ہے، خدا کی بندگی پہلے ہے۔ یہ تو مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ وہ ذات ہے کہ ماں باپ فرش پہ ناراض ہوں تو وہ عرش پہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں، ولایتوں کو منہ پر مار دیا جاتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ماں نے معاف کر دیا۔ جریج اپنے مقام پر پہنچ گئے، دنیا کو بتلا بھی دیا گیا کہ اگر یہ ناراض ہوں تو پھر نیکیاں بھی کام نہیں آتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں کتنے مسئلے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا، حضرت جریج نے وضو کیا تھا، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے تھے حدیث پاک میں، پھر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ وضو پہلی شریعتوں میں تھا۔ حضرت جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس وضو اور نماز کی برکت سے آپ کو اللہ نے عزت دی، پاک کر دیا، آپ نیک ظاہر ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ثابت ہوا نفلی عبادت سے ماں باپ کی غلامی افضل ہے۔ تیسرا یہ ثابت ہوا ان کا دل دکھانے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ ثابت ہوا کبھی کبھی بندہ تو نیک ہوتا ہے لیکن ان کی تھوڑی ناراضگی کی وجہ سے آفتوں میں پھنس جاتا ہے، لہذا زندگی کے کسی موڑ پر، شاہراہ حیات کے کسی مرحلے پر اگر دکھ پہنچے، دوستوں کو فون کرنے سے پہلے، عدالتوں کا رخ کرنے سے پہلے، مسجدوں میں بھاگنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیجئے گا کہیں ان کے نازک شیشے کو ٹھیس تو نہیں پہنچی، کہیں ان کا تو میں نے دل نہیں دکھایا۔ سب سے پہلے ان کو راضی کر لیجئے گا، امید ہے ان کے قدم چومنے سے ہی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ آج گناہ کا مرض عام ہے، کچھ لوگ گناہ کر کے بدنام ہو جاتے ہیں، کچھ بغیر کیے بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے جو بدنام ہوتے ہیں ان پر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ گناہ کر بھی بیٹھتے ہیں تو دنیا میں ان کی برائی ظاہر نہیں ہوتی، شاید اس لیے انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلتے آپ بڑے جلالی تھے، آپ بڑے ایک مک مار کے کافر کی جان نکال دیتے، مر جاتا وہ، بڑے جلالی۔ آپ کی امی جان سجدے میں سر رکھ دیتی اور یوں کہتی، اللہ جیسا ہے میرا ہے، جلالی ہے، میرے سفید بالوں کو دیکھ لے، میں تیری بندی کہہ رہی ہوں، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی دعائیں یہ سب سے بڑی طاقت ہیں روحانی، جن کے پیچھے ان کی دعائیں ہوتی ہیں زمانہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ان کی دعاؤں کو حاصل کیجئے۔ چنانچہ وہ گناہ کر کے بھی